بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک کی تفسیر۔ تبارک الذی بیدہ الملک، تمام مملکت کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے اور جب چاہتا ہے اس کی سلطنت ختم ہو جاتی ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے شان والے ہیں کہ انسانوں کو منی سے پیدا کر کے آداب سلطنت سکھا دیتے ہیں۔ ایک انسان آج بادشاہ بنا، اب اس کو آداب سلطانی بھی سکھا دیے۔ ایسے ہی جب اللہ چاہتا ہے آدمی کو اپنا ولی بنا دیتا ہے، اسی دن اس کے تمام خیالات بدل جاتے ہیں۔ ادھر فیصلہ ہوا کہ آج سے میرا بندہ ولی ہے، ادھر اللہ تعالیٰ کی محبت اسے محسوس ہونے لگتی ہے۔ نہ میں دیوانہ ہوں اصغر، نہ مجھ کو ذوق عریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب گریباں کو۔ ایک بھک منگے کا واقعہ۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ میں ہے کہ ایک بھک منگے کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت دی۔ اس طرح کہ رات کو بادشاہ مر گیا اور اس کے کوئی جانشین اولاد نہیں تھی، تو پارلیمنٹ میں یہ طے ہوا کہ صبح کو شاہی محل کے دروازے پر جو سب سے پہلا انسان آئے گا اسی کو بادشاہ بنا دیں گے۔ بس صبح ایک بھک منگا پہنچ گیا جو 7 پشت سے بھک منگا چلا آ رہا تھا۔ کہا اللہ کے نام پر روٹی دے دو۔ بس کیا کہنا تھا، سب سپاہیوں نے پکڑ لیا۔ یہ پہلے تو بہت گھبرایا کہ کون سا جرم کر لیا، مگر جب نہلا دھلا کر اس کو شاہی لباس پہنایا تب وہ سمجھا کہ ارے اللہ تعالیٰ نے مجھ بھک منگے کو بادشاہ بنا دیا۔ بس فوراً مزاج بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آداب سلطنت سکھا دیے اور سارے فیصلے صحیح کر دیے، فرامین شاہی جاری کر دیے۔ اس کے بعد 2 وزیروں سے کہا، ارے وزیروں، میری بغل میں ہاتھ لگا کر مجھے اٹھاؤ، اور جیسے اپنے بادشاہ کو لے چلتے تھے مجھے لے چلو۔ ایک وزیر نے کہا، حضور اب تو آپ بادشاہ ہیں، اگر جان بخش دیں تو ایک سوال کروں؟ کہا معاف ہے۔ وزیر نے کہا، آپ تو 7 پشت سے بھک منگے تھے، یہ شاہی فیصلے آپ نے کیسے کیے، اور یہ آداب سلطانی آپ کو کیسے معلوم ہو گئے؟ آپ نے تو بادشاہوں کو کبھی دیکھا بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ جو خدا ایک بھک منگے کو سلطنت عطا کر سکتا ہے وہ آداب سلطنت بھی سکھا سکتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ کسی کو ولی بنا سکتا ہے تو آداب ولایت بھی اس کو سکھا دیتا ہے۔ محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی۔ اللہ تعالیٰ جب اپنا بناتا ہے تو اپنے دوستوں کو اخلاق و ایمان اور یقین خود دے دیتا ہے۔ پہلے ڈپٹی کمشنر کا سلیکشن ہوتا ہے، بنگلہ بعد میں ملتا ہے، سرکاری موٹر، سرکاری جھنڈا، سیکیورٹی پولیس بعد میں ملتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے ہاں فیصلہ پہلے ہوتا ہے کہ مجھے اس کو اپنا ولی بنانا ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں اللہ کے ہاں فیصلہ کرا لو، دعا مانگ لو کہ اللہ مجھے اپنا ولی بنانے کا فیصلہ کر دیجئے۔ جب فیصلہ ہو جائے گا باقی نعمتیں ولایت کے بعد میں خود مل جائیں گی۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، جس نے موت اور حیات پیدا کی۔ جب میرے شیخ نے مجھے اس کی تفسیر پڑھائی تو مجھ سے ایک سوال کیا کہ پہلے موت آتی ہے یا زندگی؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت موت تو بعد میں آتی ہے، پہلے زندگی ملتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے موت کا ذکر کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا آپ ہی فرمائیں۔ فرمائے اس میں راز ہے کہ جو انسان اپنی زندگی کے سامنے موت کو رکھے گا وہ دنیا کی مشغولیتوں کے ساتھ ساتھ وطن آخرت کی تعمیر میں بھی لگا رہے گا، ورنہ پردیس کی رنگ رنگلیوں میں پھنس کر دائمی وطن کو ہمیشہ تباہ کر لے گا۔ اس لیے
اللہ تعالیٰ نے موت کو پہلے بیان فرمایا تاکہ دھیان رہے کہ تم یہاں کے نیشنل نہیں ہو۔ 50 سال، 60 سال، 70 سال، ایک دن تم کو آنا ہے ہمارے پاس۔ تمہاری زندگی کا جہاز میری ہی طرف ڈپارچر کرے گا۔ کتنا ہی تم رن وے سے چپکے رہو، مگر آخر ایک دن اڑنا ہے۔ رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، یہ وہ شعر ہے جس کو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کمرے میں لگا رکھا تھا۔ اتنے بڑے ولی اللہ بلکہ اولیاء کے شیخ ہو کر رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے۔ جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ باپ دادا کو دفن کرنے والے دوستو، سوچ لو ایک دن ہماری باری بھی آنے والی ہے، اور وہاں یہ ڈالر کرنسی کام نہیں دے گی، وہاں نماز روزہ عبادت کام دے گی، ماں باپ کی محبت کام دے گی، اپنی بیویوں کو آرام سے رکھنا کام دے گا، سچ بولنا کام دے گا، مالک کو یاد رکھنا کام دے گا، نیک کاموں میں مال خرچ کرنا کام دے گا۔ یہ آخرت کی کرنسی ہے جو زندگی میں اس دنیا سے ٹرانسفر کی جاتی ہے۔ ہر ملک کے بدلنے سے کرنسی بدل جاتی ہے۔ پاکستانی نوٹ کی یہاں امریکہ میں قدر ہے؟ نہیں۔ جب دنیا کے ملک بدلنے سے کرنسی بدلتی ہے تو آخرت کی کرنسی کیوں نہیں بدلے گی؟ آخرت میں دنیا کے کسی ملک کی کوئی کرنسی کام نہیں آئے گی۔ اس لیے ایک بزرگ سے کسی نے عرض کیا کہ مجھے کوئی مختصر نصیحت کر دیجئے۔ فرمایا 2 نصیحت کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ اعمل فی الدنیا بقدر مقامک فیہا، دنیا میں اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے۔ دوسرا یہ وعمل للآخرہ بقدر مقامک فیہا، آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں تمہیں رہنا ہے۔ دونوں زندگیوں کا بیلنس نکالو، اور اگر بیلنس نہ نکالا اور آخرت کی زندگی کا خیال نہیں کیا تو بیلنس میں لفظ بیل بھی ہے، بیل ہو جاؤ گے۔ اگر وہاں کے لیے کچھ نہ بھیجا تو دنیا سے بالکل خالی ہاتھ اور قلاش جاؤ گے۔ رنگ للیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ کالے بالوں سے سکون لینے والوں، یہ بال سفید ہوں گے یا نہیں؟ چمکدار دانتوں سے سکون لینے والوں، یہ منہ سے باہر آئیں گے یا نہیں؟ اور سیدھی کمر سے سکون لینے والوں، یہ کمر ٹیڑھی ہوگی یا نہیں؟ بڑھاپا آنے والا ہے، بس سمجھ لو دنیا کی کسی چیز کا کوئی بھروسہ نہیں، بھروسہ ہے تو صرف اللہ کا۔ اللہ ہی ہے جو زمین کے اوپر کام آتا ہے، اور بیماری غریبی ہر حالت میں کام آتا ہے، اور زمین کے نیچے بھی کام آئے گا، اور میدان قیامت میں بھی۔